اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کسی کے بھی دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کے بہت کام کا ہے۔ اپنی محبت میں دوسرے کو گرفتار کرنا، کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا، محبت پیدا کرنے کا عمل، محبت کا وظیفہ، بہت زبردست عمل آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جس شخص کو بھی اگر یہ ہے نا کہ جی، اور یہ کام دیکھیے، نیگیٹو لوگ بھی ہیں یہاں پر، غلط سوچ رکھنے والے، غلط طرف لے کے وظائف کو جانے والے، غلط استعمال کرنے والے، تو عمل کوئی برا نہیں ہوتا اس کے، ہاں استعمال کے اندر ہے کہ اگر کوئی غلط استعمال کرے گا تو اس کی سزا بھی وہ خود بھگتے گا۔ اس عمل کی اجازت صرف جائز مقصد والوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ جو ناجائز کرے گا وہ اس کی زد میں آئے گا، اور اس کے بعد پھر ہم سے رابطہ کرے گا تو اسے ہم کوئی بھی ہیلپ آؤٹ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس عمل کو سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ اس عمل میں یہ ہے کہ کئی ایسے میرے بہن بھائی ہیں جو میاں بیوی ہیں، آپس میں نہیں بنتی، تعلق کشیدہ ہیں، میاں بیوی کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے بھی یہ وظیفہ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس کو جو پڑھ لیتا ہے نا بندہ، اور دوسرے کو دم کر لیتا ہے، اس کی تصویر پہ دم کر لیتا ہے، تو آپ نے اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ چکن آپ لینے جاتے ہو مارکیٹ میں، اس کو جب ذبح کرتے ہیں اور جب اس کو ذبح کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی جان جیسے نکلتی ہے، وہ تڑپتا ہے، تو ایسے تڑپتا ہے وہ بندہ دوسرا جس کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے جی۔ اس کا مس یوز بھی ہو سکتا ہے، لیکن مس یوز کے لیے اجازت دیں گے نہیں، تو جب اجازت نہیں دیں گے تو پھر مس یوز بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا پھر وہ رزلٹ ہی نہیں ملنا۔ یہ اجازت لے کے کرنے والا عمل ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس کا عامل ہوگا وہی آپ کو اس کی پرمیشن جو ہے وہ دے سکے گا۔ یہ بات آپ کلیئر کر لیں۔ یہ وہ لوگ تسلی رکھیں جو یہ کہتے ہیں نا جی کہ اس کے اللہ کے کلام کی بات اور ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، اور ان اسماء کا جو عامل ہوگا، جس نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہوگی، اس کو حد سے زیادہ پڑھا ہوگا، وہی اس کی پرمیشن دے سکے گا، اور یہ پرمیشن کبھی بھی کسی غلط کام کے لیے نہیں دوں گا۔ یہ وظیفہ آپ سمجھ لیجئے، جائز کام کے لیے کیجئے، میاں بیوی کی محبت کے لیے کیجئے، اپنے باس، افسر، دفتر کے معاملات، اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، جائز مقاصد کے لیے۔ ناجائز کریں گے تو یہ آپ پر الٹا امپیکٹ کرے گا، اور جس کا پھر علاج بھی اگر کل کو آپ نے مجھ سے دریافت کیا تو میں آپ کی بات نہیں سنوں گا، ٹھیک ہے جی؟ یہ کلیئر ہو گیا۔ اب آپ سمجھ لیجئے عمل کیا ہے۔ جس کو بھی آپ اپنی محبت میں دیوانہ کرنا چاہتے ہیں، بے قرار کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ شوہر بیوی کے لیے کرے یا بیوی شوہر کے لیے کرے، جو کہ بہت بیسٹ ہے، یا ایسے بہن بھائی جو ایک دوسرے سے دور چلے گئے ہیں، اس بہن بھائی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنی ہو کہ وہ آپ کے بغیر پھر رہے نا، جو اپنی بیوی کے کہنے پہ آ کے شاید آپ لوگوں کو چھوڑ کے جا چکا ہے، وہ بھی واپس آ جائے، یا آپ کی کوئی بیٹی یا بیٹا جو آپ کو چھوڑ گیا ہے، آپ سے تعلق ختم کر دیا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ الگ زندگی گزارا، اس پر بھی آپ یہ امپیکٹفل ہے کر سکتے ہیں۔ تو ایک بہت زبردست اس کے رزلٹ ہیں، اگر اس کو جائز طریقے سے کیا جائے تو بہت سارے اس کے یوزز ہیں۔ تو آپ نے کرنا صرف یہ ہے جی کہ ایک یہ لفظ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا صرف اللہ الصمد کا، اللہ الصمد یا عزیزو، یاد رکھ لیجئے گا، اللہ الصمد یا عزیزو، اللہ الصمد یا عزیزو، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے، اول آخر آپ 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور یہ عمل آپ، بہتر یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد کریں یا عشاء کی نماز کے بعد کریں، دونوں ہی ٹائم اچھے ہیں، تنہائی مل جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے، شور شرابہ نہیں ہوتا ہے، سکون سے کرنے والا کام ہے۔ جس کے لیے کر رہے ہیں اس کا تصور ذہن میں رکھ لیں، اس کی تصویر آگے رکھ لیں، ٹھیک ہے جی؟ اور اگر گھر میں ہی میاں بیوی موجود ہے، اور ایک کا منہ مشرق کی طرف ہے، ایک کا مغرب کی طرف، تو ایک دوسرے پر پڑھ کے آپ دم کر سکتے ہیں۔ تو عشاء میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا تصور سکون سے ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی اگر وہ عشاء کو آپ یہ عمل کرتے ہیں تو ساری رات وہ سو نہیں پائے گا۔ جب آپ اس کی تصویر پر 313 بار پڑھ کے دم کریں گے اللہ الصمد یا عزیز ہو، تو وہ پھر ساری رات سو نہیں پائے گا۔ یہ اتنا زبردست اور پاورفل عمل ہے، کر کے دیکھ لیجئے۔ اور پھر دوسری بات پتہ کیا ہوگی، اس پر یہ جب آپ کریں گے تو اس لمحے جب آپ کر رہے ہوں گے، اور اس کا جو ہے امپیکٹ آپ کو فوراً ملنا شروع ہو جاتا ہے۔
بات صرف یقین کی ہے، کانفیڈنس کی ہے، اور اس چیز کی ہے کہ آپ اس کو غلط مقصد کے لیے نہ کر رہے ہوں۔ تو باقی آپ کسی مسئلے میں پریشانی میں الجھے ہوئے ہوں، مشورہ لینا چاہیں تو واٹس ایپ پہ آ جائیے، یا خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجیے، انشاءاللہ اس کے لیے دعا کریں گے۔ اور اگر واٹس ایپ پہ آنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں عصر کی نماز سے رات 12 بجے کا ٹائم رکھا ہوا ہے، اس ٹائم پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ ٹائم کا لحاظ بہت رکھیے گا، کیونکہ ٹائم کے علاوہ میں کالز یا میسیجز کا جواب دیتا نہیں ہوں۔ باقی میرے دوست جو یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا سے آپ لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں، رابطہ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں، تو وہ ٹائم لے لیا کیجیے، واٹس ایپ کے اوپر کوئی چارجز نہیں ہے، اس کے بعد تسلی سے بات کر لیں گے۔ پاور لوٹو کے لیے یا یو کے ملینئر پروگرام کے لیے یو کے اور یو ایس اے والے صرف دوست رابطہ کر لیں، اس کے علاوہ کسی کنٹری والے کو بات کرنے کی اس پہ ضرورت نہیں ہے۔ اور باقی انشاءاللہ ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا رکھیے اور دعا کیے کہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل کو حل کرے، آپ کی مشکلات کو دور کرے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے ہمیشہ ایک ہی ریکویسٹ رہتی ہے کہ جناب اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔